الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا جمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشوئیں دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہم رب تعالیٰ کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی، اور درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین پر اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں ہوں، اور اللہ کریم تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اور ہم جو حاضر ہیں جن کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بھی بے حساب بخشش فرمائے۔ آج اس مسجد میں الحمدللہ میں 12واں جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج 10 مارچ سن 2023 اور 17 شعبان المعظم 1444 سنہ ہجری، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دہشت گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بھی اگر نجات حاصل کرنی ہے تو دنیاوی نیک اعمال کے ساتھ ساتھ فرض احکام بجا لانے کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک نیک عمل درود پاک بھی ہے، اسے بھی کثرت سے اپنانا چاہیے کہ یہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دشوار گزار گھاٹیوں کے دن یعنی قیامت کے دن انشاءاللہ کام آئے گا۔ برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کے اولیاء کی علماء نے تقسیم بیان کی ہے، اور یہ تمہیدی گفتگو آپ کو موضوع کے قریب لانے کے لیے اور یہ گفتگو سمجھنے میں آسانی کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں اولیاء کے مراتب بھی معلوم ہوں اور ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جن کے سبب اللہ رب العالمین اس دنیا کو اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اولیاء اولاً 2 قسم پر ہیں، ایک ہیں تکوینی، ایک ہے تشریعی۔ اور جو تشریعی ہیں یعنی جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرواتے ہیں، وہ اولیاء تشریعی کہلاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے اولیاء ہیں تکوینی، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس عالم کا نظام روحانی عطا فرماتا ہے، اور ان کے تصرف میں اللہ رب العالمین وہ اختیارات عطا فرماتا ہے کہ جن اختیارات کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ پھر علماء لکھتے ہیں
جنہیں یہ تصرفات عطا ہوتے ہیں ان میں سے بعض غوث کہلاتے ہیں، بعض قطب کہلاتے ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ غوث اور قطب ایک ہی چیز ہے، اور پھر ان کے مختلف نام رکھے گئے۔ بزرگان دین کے ارشادات سے اور احادیث کریمہ میں سے بھی بعض اولیاء اللہ کی اقسام علماء نے تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ قطب ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالی دوسرے قطب کو مبعوث فرمائے گا، اور پھر اس قطب کے دو وزیر ہوتے ہیں گویا، ایک دایاں اور ایک بایاں، جنہیں علماء ائمہ کا نام دیتے ہیں، یعنی دو امام۔ اور پھر اس کے بعد ایک قسم اوتاد کی ہے جو ایک وقت میں 4 ہوتے ہیں، پھر ایک قسم ابدال کی ہے جو ایک وقت میں 7 ہوتے ہیں، جنہیں اقالیم سبعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ روحانی دنیا کا ایک تصرف کا ایک نظام ہے کہ جسے اولیاء اللہ خوب جانتے اور بیان کرتے ہیں، اور علماء ان اقسام کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عام مومن، پھر اس سے اگلا درجہ صالح مومن کا، اور پھر اس سے آگے شہید، اس سے آگے صدیق، پھر اس سے آگے نبی، پھر اس سے آگے رسول، پھر ان رسولوں میں سے آگے اولو العزم، اور ان اولو العزم میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کا رتبہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ اتنے سارے نام اگر آپ سمجھ گئے سننے کی حد تک، تو ان میں سے آپ نے ایک نام سن رکھا ہوگا قلندر، اور چونکہ آج 17 شعبان المعظم ہے اور کل 18 شعبان المعظم، اور بعض اقوال کے مطابق 21 شعبان المعظم، سندھ کی ایک معروف مشہور ترین ہستی جن کا مزار فائز پرانوار 7 سندھ باب الاسلام میں ہے، جنہیں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ایک نرالا رتبہ عطا فرمایا، اور جس طرح آپ نے اولیاء کی قسمیں سنی، ان کے نام سنے، تو ان میں سے ایک مرتبہ جو قلندر کا رتبہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا۔ بعض بزرگوں کے قول کے مطابق دنیا میں 2.5 قلندر گزرے، ان میں سے ایک یہ، اور ایک سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ خاتون ہیں اس لیے انہیں نصف قلندریہ کے طور پر گردانا گیا، اور پھر ایک قلندر ہیں حضرت شرف الدین بو علی سینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اس طرح انہیں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا نرالا رتبہ مقام عطا فرمایا کہ جنہیں ان کی آپ سیرت سے پہچانیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ قلندر وہ ہوتا ہے کہ جو کائنات کو مسخر کر لیتا ہے، اور قلندر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق پر دونوں ہاتھ سے ظاہری بھی اور باطنی بھی ایسے فیوزات کی بارش کرتا ہے کہ جسے وہ نصیب ہو جائے وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ پھر وہ خمار محبت الہی سے باہر نہیں آتا۔ اور یوں اللہ تبارک و تعالی قلندر کو چہرے پر ایسی طمانیت، ایسا سکون، ایسا رعب عطا فرماتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے اور اسے دیکھتے ہی اللہ رب العالمین کی یاد آ جاتی ہے، اور اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کیا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو یہ شان اللہ رب العالمین نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی۔ ڈاکٹر اقبال نے چند اشعار لکھے ہیں، لکھتے ہیں نہ تخت و تاج نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آپ لکھتے ہیں تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے ہیں، گویا کیا ہے تیرا جذب قلندرانہ، مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ یعنی قلندر کو اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے کہ دن اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتے بلکہ وہ دنوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور وہ دنوں کے اوپر حاوی ہو کر اللہ کی عطا کردہ طاقت، قوت اور اس کے اختیار سے لوگوں کی ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ بگڑے ہوئے کہ جن کو دنیا کے رنگینیوں نے اللہ سے دور کر دیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا وہ قلندر جب ان پر نگاہ قلندرانہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو اس نگاہ قلندر کی وجہ سے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔
اس میں اللہ رب العالمین یہ طاقت دیتا ہے۔ تو نے دیکھی نہیں عشق قلندر کی مثال، پاؤں پتھر پہ بھی پڑ جائے تو دھول اڑاتی ہے، ایسی نگاہ قلندر ہے۔ تاریخ میں لکھا گیا کہ ایک بزرگ تھے جو ایک قافلے کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں شام ہوتے ہی گناہ کی دعوت عام دی جاتی تھی، اور وہاں معاذ اللہ بے حیائی اور گناہوں کا بازار گرم ہوتا تھا۔ یہ بزرگ جب وہاں پہنچے تو ان کے پہنچتے جو ان کے ساتھ کچھ ان کے خادمین جو مریدین تھے، وہاں شام سے ہی لوگوں کا رش چھٹنا شروع ہو گیا، اور صبح ہوئی تو گناہوں کا بازار جو گرم رہتا تھا وہ سرد پڑنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ جو برائی کی دعوت دینے والی وہاں کی عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہمارا اڈا بند ہو جائے گا۔ انہوں نے وقت کے راجا اور اس وقت کے جو زمیندار اور رؤسا تھے ان سے جا کر کہا کہ اس بزرگ کو یہاں سے ہٹواؤ، کیونکہ اس گناہ میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جو بظاہر اپنے آپ کو امیر کبیر کہلاتے تھے، جن کا اثر تھا جو با اثر افراد تھے۔ اور جب راجا نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا اس بزرگ کو اور اس کے ساتھ جو اس کے خادمین تھے اٹھانے کے لیے کہ تم یہاں سے جاؤ اور کسی اور جگہ ڈیرہ ڈالو، تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ سپاہی جو آپ کو نکالنے اور ہٹانے وہاں سے بھگانے کے لیے آئے تھے، جب آپ کی طرف بڑھتے تھے تو ان کے پیر زمین پکڑ لیتی تھی اور وہ آگے نہ بڑھ پاتے تھے، اور جب وہ پیچھے ہٹتے تھے تو پیچھے ہٹ پاتے تھے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر تم ہماری طرف بڑھو گے تو زمین تمہیں پکڑ لے گی، اور اگر تم نے ہم پر دست اندازی کی کوشش کی تو تم اس زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے۔ اس سے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے جاؤ اور اپنے راجا سے کہو کہ وہ بھی آئے اور آ کر ہمیں دیکھے، اور ہمیں دیکھ کر وہ اللہ رب العالمین کا بندہ بن جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے اس نیک بندے کی یہ کرامت ہے، فرماتے ہیں وہ لوگ جو پکڑنے آئے تھے وہ بھی، اور جو وہاں کی وہ عورتیں جو وہاں گناہ کی دعوت دیتی تھی وہ بھی، اللہ رب العالمین کے اس نیک بندے کی اس کرامت کو دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کون تھے بزرگ؟ یہ وہی بزرگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، عثمان مروندی، جو لال شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ آذربائیجان مروند ایک قصبہ وہاں کا، وہاں سے آپ کی یہ منسوب مروندی نسبت، اور آپ 13 واسطوں سے امام جعفر صادق کی اولاد میں سے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جو آپ کو یہ لعل کہا جاتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں لام الف لام لام ساکن لال، یہ وہ لال سرخ لال، وہ لال جو ہم سمجھتے ہیں، یہ نہیں بلکہ لعل اور یاقوت ایک پتھر کہلاتا ہے، جو سرخ بالکل یاقوت جو سرخ پتھر ہوتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی پیشانی سے ایسی سرخ شعاعیں نکلتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو لال کہا جاتا تھا۔ آپ کا چہرہ ایسا روشن سرخ تھا، اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ یہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے والد کبیر الدین وقت کے مشہور عالم اور زبردست ولی اور عبادت گزار صوفی طبیعت کے آدمی تھے۔ آپ کے والد نے ایک بار خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور انہوں نے بشارت سنائی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اس بیٹے کو تم 384 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا، اور پھر سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ اور پھر اسی طرح والدہ کو بشارت ہوئی، اور خواب میں رابعہ بصریہ نے آپ کو بتایا تمہیں اللہ رب العالمین ایک نیک بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس نیک بیٹے کی شان یہ ہوگی کہ وہ ظاہر و باطن سے اللہ کا نیک بندہ ہوگا، وہ خود بھی ستھرا ہوگا اور دوسروں کو بھی ستھرا کرے گا، اور تم اسے اللہ کے نیک بندوں میں شامل کرنا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ بشارتیں ان کے والدین کو عطا ہوئیں، اور اس بشارت کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں جو بیٹا عطا فرمایا وہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور پھر ان کی 6 سال کی عمر، کہ جس عمر میں انہوں نے دین کی ضروری ابتدائی تعلیم حاصل کر لی، وضو، نماز، روزے کے، طہارت کے ابتدائی مسائل یاد کر لیے۔ ان کی سیرت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیے 6 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، اسے وضو، غسل، نماز، روزے، طہارت کے ابتدائی مسائل یاد ہیں۔ ہم ذرا غور کریں کہ جو ہم اولیاء اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ
کے ولیوں سے محبت ہے، ہم کیا ان کے صرف نام کے نعرے لگانے کے لیے یا ان کے نام کی نیازیں کرنے کے لیے ہیں، یا ہم ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں گے؟ ان کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ دین کی تعلیم جتنی جلدی حاصل کی جا سکے کی جائے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر میں ضروری مسائل یاد کر لیے، اور ہماری عمریں گزر گئی، اب تک ہمیں دین کے ضروری ابتدائی مسائل یاد نہ ہو سکے، اب تک ہمیں طہارت کی پوری تفصیل معلوم نہیں ہے۔ یقین جانیے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں پاکی حاصل کرنے کا صحیح سنت طریقہ جو بتایا گیا علماء نے لکھا وہ نہیں آتا۔ ان سے پوچھ لیا جائے کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، وہ نہیں بتا سکیں گے۔ ان سے پوچھ لیا جائے کہ کپڑے کو پاک کرنا ہو تو کس طرح پاک کیا جائے گا، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ اور اس کا تعلق حالانکہ ہر ایک سے ہوتا ہے اور اس کا سیکھنا فرض ہے، لیکن لوگ نہیں یاد کرتے، نہیں سیکھتے، دین کی یہ ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ ان سے پوچھا جائے کہ نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات سے کیا مراد ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ ان سے پوچھا جائے کہ جب انسان ناپاک ہو جائے تو اس کے ناپاک ہونے کے بعد اسے خود کس طرح پاک ہونا ہے، وضو کے، غسل کے کتنے فرائض ہیں، تیمم کے کتنے فرائض ہیں، نہیں بتا سکتا۔ اور یہ بزرگ ان کی 6 سال کی عمر ہے اور 6 سال کی عمر پہ سارے ضروری مسائل یاد کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہے سیکھ لینا، یاد کر جاتے ہیں، اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 7 سال کی عمر میں مکمل قرآن حفظ کر چکے تھے، 7 سال کی عمر میں۔ اور ہماری عمریں گزر جاتی ہیں، لوگ صحیح دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ان بزرگوں سے جس طرح محبت کا دم بھریں، کاش کہ ہم ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ اور پھر ان کی یہ روش ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ بچپن سے یہ ایک موم کی طرح بچے ہوتے ہیں کہ انہیں جس سانچے میں ڈھالیں گے ڈھل جائیں گے، یہ ایک کورے کاغذ کی مانند ہے، ان پر جو نقش کریں گے وہ نقش ہو جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا کہا جائے اور اسے سکھایا جائے، اسے بتایا جائے، اور پھر 10 سال کی عمر میں اسے مار کر نماز پڑھائی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمیں اولاد کی تربیت کا طریقہ بتا رہی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے والدین کی تربیت کے اوپر اگر نظر ڈالتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اسکولوں کے حوالے کر چکے ہیں، مدرسوں کے حوالے کر چکے ہیں، اور صرف باپ کا کام یہ رہ گیا کہ کمانا اور پیٹ پالنا، بس پورا کرنا گھر کا، اور ماں کا کام یہ کہ سارا دن بس بچوں کو سنبھالنا یا ادھر ادھر کسی دعوت میں چلے جانا وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے کہ والدین کی اولین ذمہ داری ان کی اپنی اولاد کی اچھی اسلامی تربیت کرنا، یہ ان کی بنیادی فرائض میں شامل ہے، اور ان کی دینی تربیت کرنا، بچے کو بٹھا کر بتانا کہ یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ نماز کے فرائض ہیں، یہ پاکی کا مسئلہ ہے، یہ ناپاکی کا مسئلہ ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ خود سیکھے ہوئے نہ ہوں تو خود بھی سیکھیں اور انہیں بھی کسی ایسے باشرع دیندار سے سکھوائیں کہ جس کے ذریعے ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔ ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم بہت آگے تک دلواتے ہیں لیکن ان کی دینی تعلیم کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور ان بزرگوں کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ بچپن سے ہی دیکھیے کہ قرآن پڑھنا کیا، قرآن پورا مکمل 7 سال کی عمر میں حفظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد بس نہیں کرتے، بلکہ یہ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی راہ میں دین کا علم سیکھنے نکل جاتے ہیں، سفر پر نکلتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، صوفیاء سے ملتے ہیں، اور پھر صوفیاء میں جاتے جاتے آخر موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ایک بزرگ جن کا نام سید ابراہیم، ان سے بیعت ہوتے ہیں، اور ان سے بیعت ہونے کے بعد پھر ان کے ہم عصر فرید الدین شکر، گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پاک پتن، اسی طرح بہاؤالدین زکریا ملتانی، ملتان میں جن کا مزار، اور پھر ایک تیسرے شخص مخدوم جہانیہ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 3 اور خود یہ 4، ان کو صوفیاء کی زبان میں 4 یار کہا جاتا ہے۔ ان چاروں نے اللہ رب العالمین کے دین کی وہ خدمت کی کہ جس علاقے میں یہ پہنچے وہاں اللہ رب العالمین کا دین ایسا پھیلا کہ وہاں پر پھر جو پہلے غیر مسلم زیادہ تھے، ان کے جانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو دین سکھایا بلکہ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، اور ان کے غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے واقعات ان کی کرامات سے مشہور ہیں۔
کتابوں میں آتا ہے۔ اور پھر یہ علماء کی بارگاہ میں جانا، صوفیاء کی بارگاہ میں جانا، پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں یعنی علماء حیات ہیں، صوفیاء حیات ہیں، ان کے پاس جانا، اور پھر اس کے بعد اگر کسی اللہ کے نیک بندے کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر ان کے مزاروں پر جانا، وہاں جا کر اکتساب فیض کرنا، وہاں جا کر برکتیں حاصل کرنا۔ کیسے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی عالم کے پاس جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ کسی عطر والے کی دکان میں جاتا ہے، وہاں سے کچھ نہ بھی لے کم سے کم خوشبو سونگھ کر ضرور آتا ہے۔ اور جب کوئی کسی بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بھٹی، کسی لوہار کی دکان پر جاتا ہے اور وہاں کچھ نہ بھی لے لیکن اس کے کپڑوں پر وہ اڑنے والے انگارے ضرور لگتے ہیں کہ جس سے اس کے کپڑوں میں سوراخ ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں، علماء کی صحبت میں جایا کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے ظاہر کو بھی اور تمہارے باطن کو بھی ستھرا فرما دے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم کتنا علماء کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کتنے ایسے علماء یاد ہیں کہ جن علماء کے پاس ہم چل کر پہنچتے ہوں کہ جی فلاں عالم ہے، اور علماء کی کمی نہیں۔ اس وقت بھی اللہ رب العالمین کے بڑے ایسے نیک بندے ہیں کہ جو علم والے بھی ہیں اور عمل والے بھی ہیں، کہ جن کی بارگاہ میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین باطن کو ایسا ستھرا اور ایسا صاف کر دیتا ہے کہ جس میں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی یاد آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تھے، اور صحابہ حاضر ہونے کے بعد جب سیکھتے تھے اور اٹھ کر چلے جاتے تھے تو ایک صحابی نے ایک دفعہ اس بارگاہ سے اٹھ کر جانے کے بعد اس نے یہ آواز لگانا شروع کری کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہیں پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لائے۔ بعض روایتوں میں آتا خود وہ آئے، اور پھر جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو دل ایسا کرتا ہے کہ بس دنیا کو چھوڑ دوں اور بس دنیا سے بالکل ناطہ توڑ دوں اور بس اللہ کی عبادت کیے جاؤں اور کچھ نہ کروں، لیکن جب آپ کی بارگاہ سے جاتا ہوں اٹھ کر پھر دنیا میں لگ جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حذیفہ تمہارے دل کی کیفیت ہے کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو موم کی طرح نرم فرما دیتا ہے، لیکن جب تم دنیا میں جاتے ہو تو پھر تم پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی یہ برکتیں ہوتی ہیں کہ جب انسان اس صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل کانپتا ہے، اس کا دل ٹھٹھراتا ہے، ٹھٹھرتا ہے اور ڈر کر ٹھٹھر کر اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو، اپنے باطن کو ستھرا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جائیں، پھر چاہے وہ علماء ہوں یا صوفیاء ہوں، جائیں اور ان سے فیض کریں۔ ان کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کئی اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حاضریاں دینے کے بعد کئی مزارات پر پہنچے، امام علی رضا، امام اعظم ابو حنیفہ، حتیٰ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ وہاں سے آپ کو بشارت ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اب تم جاؤ اور حج کرو۔ پھر یہ مکے حاضر ہوئے اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اول تو حاضر ہونے کی ہمت نہ پڑتی تھی، اور جب حاضر ہو گئے تو پھر وہاں 11 مہینے تک وہیں رہے کہ دل نہیں کرتا تھا کہ رسول اللہ کے در سے جدا ہو جائے، وہیں حضور علیہ السلام کے در پر ڈیرہ ڈالے رہے۔ پھر روایتوں میں آتا ہے وہاں سے لاہور آئے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر، اور پھر وہاں سے ہندوستان اور پھر کشمیر اور پھر پانی پت میں بو علی قلندر نے ان سے ملاقات کی۔ بو علی قلندر جن کا میں نے ذکر کیا، ایک خود یہ قلندر اور دوسرے یہ بو علی قلندر، ان کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہند میں 300 قلندر موجود ہیں، 300 اللہ کے اولیاء موجود ہیں۔ تو کہا کہ تم ہند سے اب تم سندھ میں جاؤ، اور پھر یہ ان کے کہنے پر سندھ آئے، اور سندھ آنے کے بعد انہوں نے وہاں پر آ کر اللہ کے دین کی ایسی خدمت کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت جہاں کفر کا راج تھا، ان کے آنے کے بعد وہاں پر اسلام ہی اسلام کا دور دورہ ہو چکا تھا۔ خوب اللہ کے دین کی خدمت کی۔ مکران سے گزرتے ہوئے آئے، وہاں وادی پنجگور بلوچوں نے، جو بلوچ وہاں کے رہنے والے، وہ آپ سے ملتے اور جو آپ سے ملتا تھا مسلمان ہوتا جاتا تھا اور آپ کی محبت میں گم ہوتے جاتے تھے۔ اور پھر آتا ہے روایتوں میں کہ جب یہ بزرگ ہو گئے، بالکل ضعیف العمری کی حد تک پہنچ گئے، تو اس عمر میں بھی انہوں نے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ یہاں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ان کی سیرت سے، اس تعلیمات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ضعیف العمر یعنی بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔
جو اللہ کی راہ سے دور لوگ ہیں انہیں اللہ کی راہ کے قریب لا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ کے قریب نہیں لا پا رہے۔ ہم آج افسوس اللہ کے گھر سے دور ہیں۔ ہمیں یہ خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نمازوں کے بھی آج تک پابند بن سکے ہیں؟ ابھی شب برات گزری ہے، توبہ کی رات گزری ہے، کیا اس کے بعد ہمارے عمل میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کیا کچھ ہمارا رویہ چینج ہوا ہے؟ کیا کچھ ہم نے اپنے باطن کو ستھرا کیا ہے؟ کیا ہم نے کچھ اپنے آپ کو بدلا ہے؟ اگر ہاں تو بہت اچھا اشارہ ہے، اور اگر نہیں تو پھر سوچ کی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر اب بھی نہیں سنبھلیں گے تو مجھے بتائیے پھر آخر کون سا ایسا وقت آئے گا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اس کے احکام کی پابندی کرنا شروع کریں گے؟ آخر کب 5 نمازیں پڑھنا شروع کریں گے پابندی سے؟ آخر کب توبہ سچی قبول ہوگی؟ ہماری توبہ کا کب ہم پر اثر ظاہر ہوگا؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے دین کا درس دیا کرتے تھے، اور آج ہمارے پاس درس دینا تو کیا، ہمارے پاس درس سننے کا وقت بھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر اچھا بیان ہوتا ہے، فلاں جگہ پر درس دیا جاتا ہے، فلاں جگہ پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، تبلیغ دی جاتی ہے، لیکن افسوس ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام، ہمارا گھر، ہماری مصروفیات، ہمارا کھیل، ہماری اپنے مشاغل، ہماری سیر، ہمارا کھانا پینا، بس ہم اس میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ہم نہیں وقت نکالتے۔ یہ آج کی گفتگو اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے در اور اللہ کے گھر کے قریب آئیں، اور اللہ کے گھر کے قریب آ کر اللہ کے نیک بندوں سے بھی رابطہ رکھیں، ان سے واسطہ جوڑیں، ان سے ناطہ جوڑیں، اور جڑ کر اللہ رب العالمین کے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ دین کی تعلیم حاصل کر کے خود بھی اپنے آپ کو بعمل کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں، پھر چاہے اس میں ہماری اہلیہ ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے بہن بھائی ہوں، ہمارا کوئی بھی رشتہ دار ہو، ہم اس تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی کرامات بھی عطا فرمائی۔ ایک وقت پڑا کہ جب وہاں کے لوگوں پر قحط آیا اور بارش نہ ہوئی تو بہت سے لوگ آپ کے پاس آئے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں سے یہ کہا کہ جب تمہارا یہ قحط دور ہو جائے گا تو تم اس کے بعد میرے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر رہو گے اور اللہ کا ذکر کرو گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دعا کر کے ابھی اپنے حجرے میں واپس بھی نہیں گئے تھے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ کیسی اللہ رب العالمین نے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو ساتھ لے کر اللہ کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر بڑی بڑی مصیبتیں ٹالتا ہے۔ آج ہم اپنی مصیبتوں کا رونا روتے ہیں، میرے ساتھ فلاں مصیبت، میرے ساتھ یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ تنگی، یہ پریشانی، لیکن افسوس کہ ہم اللہ کے ذکر کے قریب نہیں آتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کے قریب آئیں۔ اور پھر آپ کی ایک روایت، آپ کے بارے میں ایک کرامت یہ بھی ذکر کی گئی کہ وضو کرتے ہوئے دھوپ تھی اور اس دھوپ میں کسی مرید نے کہا کہ یہاں پر کوئی سایہ دار درخت ہونا چاہیے۔ جو آپ مسواک کر رہے تھے وہ مسواک آپ نے پکڑائی اور کہا اس جگہ گاڑ دو۔ کہتے ہیں کہ اگلے ہی دن اس کے اندر ہری ہری شاخیں پھوٹنا شروع ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں وہ سایہ دار درخت بن گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو دیکھی کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم ان بزرگوں کی کرامات، ان کی سیرت سننے کے بعد کاش کہ ہمارے اندر اتنا تو جذبہ پیدا ہو کہ انہوں نے مسواک سے کرامت دکھا دی اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مسواک کو اپنا لیں۔ آج ہم ٹوتھ پیسٹ، طرح طرح کے پیسٹ اپنے منہ کو صاف رکھنے کے لیے، ماؤتھ فریش کرنے کے لیے مختلف چیزیں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مسواک کو استعمال کیجیے، اس کی برکتیں دیکھیے، اس کی کتنی برکتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے ان بزرگوں کی سیرت سے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے بھی محبت رکھتے تھے، اللہ کے دین سے محبت رکھتے تھے۔ اور آخر میں ان کے وصال کے بارے میں آتا ہے ان بزرگوں کا وصال کیسا ہوا۔ دیکھیے اللہ کے جس بندے کی آپ وصال کی کہانی اٹھائیں، ان کا وصال کا وقت دیکھیں، کوئی سجدے میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے، کوئی مراقبے میں ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب ان کا وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرا دنیا میں کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا سب سے بڑا مددگار اور سہارا تو ہی ہے، تو ہی میرا ساتھی ہے، اور جو میرے دوست میرے ساتھی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کا مزار بنایا گیا۔
یہ اللہ رب العالمین کی نیک بندے کی سیرت ہے، یہ ہستی ہے، یہ ہمیں درس دیتی ہے۔ اس پوری سیرت کو سننے کے بعد چند آخری نکات ہمیں یہ سکھاتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں، اللہ کے دین سے محبت کریں، اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، خود ہم دین سیکھیں، علماء کے پاس جائیں، صوفیاء کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان سے بیٹھ کر سیکھیں اور سیکھ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائیے۔